السلام علیکم. پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. حسب معمول ہمارا آج کی بات ہوگی حالات حاضرہ پہ، اور ہمارے معزز مہمان ہیں، تجزیہ کار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سید مبلا شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب، حالات حاضرہ کی بات کریں گے تو بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ایرینا پہ، مگر ہم اب پہلے بات کریں گے OIC کانفرنس، جو فارن منسٹرز کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. ہم اور آپ وٹنس ہیں 74 کے OIC ہیڈس آف کنٹریز کی کانفرنس، جو ذوالفقار علی بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہولڈ کروائی تھی. اور اس میں بڑے بڑے لیڈر آئے تھے، سعودی عرب کے بادشاہ آئے تھے، دنیا کے تقریباً ہر ملک کے، مسلمان ملک کے لیڈر آئے تھے. اور وہ ایک تاریخی اور کامیاب OIC کانفرنس تھی ہیڈس آف اسٹیٹس کی، اور اللہ کرے یہ بھی کامیاب جائے. مگر تھوڑی بہت میں خلش والی بات کروں گا کہ ہم اگر سب پاکستانی ہیں تو یہ OIC کانفرنس تو اسلامی ملکوں کی ہے، اور یہ ہمارے مفاد میں ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ پاکستان میں ہو رہی ہے. ہمارے سیاستدان اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. بدقسمتی ہے کہ ہم اسمبلی کا اجلاس بلاؤ، چلو جی آئین میں 14 دن ہے، تو اسمبلی کا اجلاس ایکچولی آج ختم ہو گیا، دن آج ہونا تھا، یہ تو اپنی جگہ بات ٹھیک ہے. مگر کل سے اس OIC کانفرنس ہے، تو وہ اگر آج بلایا، اور وہ جو تھریٹس دے رہے ہیں سیاستدان کہ ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے تو تم دیکھتے ہیں کیسے OIC کانفرنس کرتے ہو، تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں دو باتوں کا فقدان ہے. ایک ویژن، دوسری کمٹمنٹ، جو کہ اس ملک کے ساتھ ہونی چاہیے، اس ملک کے عوام کے ساتھ ہونی چاہیے. OIC کانفرنس ملک کے لیے اعزاز ہے، عمران کے لیے اعزاز نہیں ہے، پرائم منسٹر کے لیے اعزاز نہیں ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، پاکستانیوں کے لیے. تو چونکہ آپ فارن افیئرس پہ بھی دسترس رکھتے ہیں، آپ بتائیے کہ یہ OIC کانفرنس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور اس میں پاکستان کو کیا مل سکے گا. ویسے بائی وے اس زمانے میں ایک اسپیشل گانا لکھا گیا تھا، ہم مرتضوی 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 ہیں، وہ ابھی گمڑا پاکستان نے ری فریم کروایا یا ری سنگ کروایا دوسرے نئے گانے والے سے. سچی بات یہ کہ پہلے والے کے گانے والے میں جو پہلے گایا تھا، جس نے، اس میں بڑا تاثیر تھی. اب اس میں اتنا نہیں ہے، بہرحال وہ انہوں نے نیا بنا کے، کیونکہ اس میں نئی ویڈیوز لگائی ہیں، تو اس کو نیا ایک روح دینے کی کوشش کی ہے. آپ بتائیں کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ شکریہ مولانا صاحب. پہلے میں ناظرین کو OIC جو اسلامک کانفرنس ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، ان کی میں اوریجن اور تاریخ بتا دوں کہ یہ سب سے پہلے بنی تھی 1969 میں، 1969 موراکو میں. وہ کیوں بنی تھی؟ وہ اس وجہ سے بنی تھی کہ اس سے پہلے اسرائیل نے القدس پر، یروشلم میں انہوں نے اٹیک کیا تھا، تو اس کی حرمت جو ہے مسجد القدس کی، اس پہ اٹیک کیا تھا انہوں نے. تو مسلمانوں میں بہت غم و غصہ پیدا ہو گیا تھا اس وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہے سارے اسلامک ممالک کی، تاکہ جو کامن ایشوز ہیں ہمارے مشترکہ، ان کے متعلق زوردار سٹینڈ لی جائے اور فورسفلی اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. تو مقصد اس کا یہی تھا. القدس کی مسجد پہ جو اٹیک ہوا، اور 69 میں یہ شروع ہوئی. لیکن اصلی اس کی اہمیت جو تھی OIC کانفرنس کی، جو سب سے اہم سمٹ کانفرنس ہوئی اس کی، وہ وہی تھی جو پاکستان میں ہوئی لاہور میں 1974 میں. پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لیڈرشپ میں وہ کانفرنس ہوئی،
اور وہ جتنی بھی اس کی تاریخ ہے OIC کی، سب سے اہم اور تاریخی وہی کانفرنس مانی جاتی ہے جس سے OIC کو ایک لحاظ سے ساری دنیا میں پہچان ملی. کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ شاید وہ صرف عرب ممالک کی ایک کانفرنس ہے، لیکن اس میں جو نان عرب ممالک ہیں، ایک تو پاکستان نے اس کی میزبانی کی، اور پھر ساری دنیا سے جو مسلم ممالک تھے، عرب، نان مسلم عرب، سبھی آ گئے تھے. عرب کی عرب لیگ الگ ہے. الگ ہے، لیکن یہ بھی بنیاد، چونکہ انہوں نے پہلے وہ القدس تھا اور زیادہ تر موراکو میں ہوئی، تو ان دنیا میں یہ اتنی اس کی پبلسٹی یا اہمیت نہیں بڑھی. پاکستان میں جب یہ ہوئی، اور ایک تو بھٹو صاحب کی اپنی لیڈرشپ کی کوالٹی تھی جو دنیا میں جانی پہچانی تھی، انہوں نے اس کو میزبانی کی، اور پھر جس انداز سے پارٹیسپیشن ہوئی ساری دنیا سے مسلم ممالک آئے، ایک تو اوریجن ہو گئی. پھر اس کے بعد مختلف ملکوں میں وہ سمٹ کانفرنس تھی، سمٹ بھی ہوتی رہی، پھر نچلی لیول پہ فارن منسٹرز کانفرنسز وہ بھی ہوتی رہی ہے. اب جو پاکستان میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے، یہ کوئی 23 سال کے بعد ہو رہی ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بھائی یہ پاکستان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. اس کو 23 کیسے 74 اور ابھی ہو رہی ہے، 74 اور ابھی ہو رہی ہے. نہیں، پھر 97 میں ہوئی اچھا وہ فارن منسٹرز کانفرنس. اچھا اچھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ فارن منسٹرز کا 97 کے بعد اب ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کو اپنی پاکستان کی جو گھریلو سیاست ہے اس کی فٹ بال میں اس کو نہیں، فٹ بال نہ بنایا جائے، یہ بڑی غیر مناسب سی بات ہے، اور یہ پاکستان کے لیے عزت ہے. 23 سال کے بعد ایک کانفرنس ہو رہی ہے. اب آتے ہیں اس کے کانفرنس کے مقاصد کیا ہے. اس کانفرنس کے ویسے تو 100 ریزولوشنز پیش ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کہ مختلف 100 ایشوز کے متعلق، مسئلوں کے متعلق نشاندہی کی جا رہی ہے، اور وہ 100 ریزولوشنز پیش ہوں گے، اور ان پہ بات ہوگی، ان پہ ڈسکشن ہوگا، پاس ہوگے، وہ پاس ہوگے. ٹھیک ہے. اس میں جو اہم ہے پاکستان کے نقطۂ نگاہ سے، تو ایک تو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کے متعلق ریزولوشن آئے گا. دوسرا فلسطین کے متعلق ہے، وہ ایشو آئے گا. تیسرا اسلاموفوبیا، جو ابھی یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ 15 مارچ کو ساری دنیا میں یہ دن منایا جائے گا تاکہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے اور ان کا احترام اور ان کی عزت کی جائے. تو ایک تو یہ ہوگا. پھر افغانستان کے جو مسائل ہیں، اور پاکستان اس سے زیادہ متاثر بھی ہو رہا ہے، تو افغانستان کی امداد کے سلسلے میں بھی ریزولوشن آئے گا. پھر روہنگا کے جو ایشوز ہیں، مسلمان جو برما سے ڈسپلیس ہو کے بنگلہ دیش اور دوسرے وہ انڈونیشیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں بیچارے مارے پھر رہے ہیں، کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گئے بیچارے، کوئی کہیں ملکوں میں پہنچے، بہت مشکل حالات میں ہیں وہ. تو یہ 100 کے قریب ریزولوشن پیش ہوں گے، جس میں اہم یہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے. اب OIC جو ہے ایک ریزولوشن پاس کرنے والا ادارہ ہے، اس کے پاس انفورسمنٹ کی کوئی طاقت نہیں ہے. تو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ OIC سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے. یہ ریکمینڈری باڈی ہے، سفارش کرے گی، ریکمینڈ کرے گی، دنیا میں کہے گی کہ ہاں ہمارے یہ اہم ایشوز ہیں، ان کے متعلق دنیا کو توجہ دینی چاہیے، دنیا کو اس کے متعلق ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. تو یہ اپنی آواز بلند کرے گی، اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے. اب یہ ہے کہ اس کی چونکہ تعداد تو بڑی ہے، OIC کے ممبر ہے 57 ممالک. ٹھیک ہے صاحب. اور اس میں کچھ بہت امیر بھی ہیں، خاص طور پہ وہ جن کے پاس تیل اور گیس کی دولت ہے. لیکن پولیٹیکلی یہ ممالک کمزور ہیں، ملٹریلی یہ ممالک کمزور ہیں، اکنامکلی یہ ممالک کمزور ہیں تو 57، لیکن کلیکٹیولی، مگر چند تو امیر ہیں. یہ 1 2 تو 3 4 تو ہو بھلے، لیکن وہ بھی اکنامکلی انڈر ڈیولپڈ ہے. بھلے پیسہ ہو، دے آر رچ بٹ دے آر انڈر ڈیولپڈ.
ان میں ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان میں انڈسٹری نہیں ہے، ان میں ہیومن ریسورس کوالٹی نہیں ہے. وہ جی تیل نکالو اور اس کو بیچو، یا گیس نکلتی ہے زمین سے اس کو بیچو اور پیسے لو، اس سے رچ بٹ انڈر ڈیولپڈ نوٹ. تو اسی طرح وہ ایک نہ ملٹری فورس ہے، نہ پولیٹیکل فورس ہے، نہ اکنامک فورس ہے. اس کی لمیٹیشنز جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. تو اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان لمیٹیشنز کو سامنے رکھ کے جن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے، جہاں او آئی سی زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے، وہ ہے سوشل، اکنامک، سائنٹیفک، ٹیکنالوجیکل ایشوز. کیونکہ اگر یہ دولت ہے چند ممالک میں، تو اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ ہاں ساری مسلم امہ ایک ہے، تو اس کی امداد کرنی چاہیے دوسرے ممالک کی جن کے پاس اتنی دولت نہیں ہے. تو اصولاً تو یہ بات صحیح ہے، پریکٹیکلی اس پر کتنا عمل ہوتا ہے تو یہ دیکھنے کی بات ہے. اس انداز پہ میں ختم کروں گا کہ یہ ایک بہت اہم میٹنگ ہے. اس اجلاس کو ویلکم کرنا چاہیے، پاکستان کے لیے باعث افتخار ہے یہ. اور یہ کہ زیادہ تر فوکس ہونا چاہیے اکنامک اور سوشل کوآپریشن پہ، نہ کہ پولیٹیکل، کیونکہ اتنی ان کو پاور نہیں ہے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، پاکستان میں نو کانفیڈنس، جو 14 دن کا نوٹس تھا اسمبلی اجلاس بلانے کا، وہ آج ختم ہو گیا. اپوزیشن پارٹیز کہتی ہیں کہ یہ آئین کی آرٹیکل 6، کیونکہ آئین میں 14 دن کا ہے وقفہ، مگر غالباً اسپیکر نے ملکی مفاد کو دیکھتے ہوئے، چونکہ کل اور پرسوں 2 دن اپنا او آئی سی میٹنگ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے 25 پہ بلایا. یو آر رائٹ 25 پہ بلایا، مگر اس کو پھر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والا سیشن وہ شاید 28 کو ہے. تو اینی وے، اب صورتحال یہ ہے جو ہر شہری دیکھ رہا ہے کہ پاکستان پولیٹیکل کلچر میں، پولیٹیکل مورلز میں پیچھے جا رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے ہیں. یہی چیزیں آپ کو ٹانگا مانگا میں نظر آتی تھیں، یہی چیزیں 89 میں دیکھا آپ تو پارٹ تھے، حصہ تھے بے نظیر بھٹو گورنمنٹ کا. اب یہ کیا ویلیوز ہے جس کی پرچار کر رہے ہیں، یا کیا ہم یہ ویلیوز دنیا کو بتا رہے ہیں، یا کیا ویلیوز آنے والے نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ اوپنلی کر رہے ہیں، اوپنلی پیسے لیے ادھر سے کہتے ہیں ہم تو چیختے تھے چلاتے تھے مہنگائی. او بھائی، مہنگائی تھی تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر آپ ابھی تو پیسوں کی وجہ سے بھاگے ہیں. یا یہ سمجھا ہے آپ نے کہ عمران خان کا کوئی اب پولیٹیکل فیچر نہیں ہے، لہذا نواز لیگ سے جا کے ٹکٹ لیں، یہ اس بات سمجھیے. مگر یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی، کم بہتر ہونے کی بجائے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ آپ تو مجھ سے تقریباً ایک جنریشن سینئر ہیں، آپ کے وقت کے ویلیوز تو بہت اسٹرانگ تھے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹ پہ لعنت، یا جو ہے سندھی میں تو بہت سارے ہیں، کیونکہ ہم نے سندھی پرائمری پڑھی ہے بیسیکلی. تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ لعنت ہے. آپ تو اس زمانے کے ہیں جب کوئی نارملی جھوٹ کوئی بولتا ہی نہیں تھا، نہ کوئی ویسا کھاتی کرنے سوچتا تھا. اب ان حالات میں ہم پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اور کیا سادہ کی بنے گا؟ صاحب، نو کانفیڈنس کا جس کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد آپ نے جن افسوسناک حالات کا بھی ذکر کیا اس میں، اب اگر آتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن بالکل کس کو پیش ہونا تھا، لیکن جس طرح پہلے آپ نے بتایا کہ وہ چونکہ او آئی سی میٹنگ کو لوگ ڈسٹرب کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. ایک لحاظ سے وائلیشن ہوئی ہے
لیکن پھر اس کو یہ ہے کہ وہ تاریخ مقرر کر دی کہ ٹھیک ہے جب 21 کو نہیں، وہ 25 اجلاس جو ہے وہ OIC کا جائے، وہ مہمان یہاں سے چلے جائیں، اس کے بعد 25 کو یہ ایوان کی میٹنگ ہوگی، قومی اسمبلی کی، آپ اس پہ پیش کر لیں، پھر جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے گھریلو، پھر اس کے متعلق جو قوانین ہیں وہ چلیں گے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہاں جب اسمبلی میں یہ پیش ہوگا تو اس کے بعد جو آئین جس طرح انداز سے کہتا ہے کہ اس کے مطابق معلوم ہو جائے گا کہ آیا مخالف پارٹیز جو ہیں ان کو 172 ووٹ ہیں یا ان کو نہیں ملتے، چونکہ 172 اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو نو کانفیڈنس موشن پاس ہو جائے گا اور پرائم منسٹر اور ان کی حکومت نہیں رہے گی۔ یہ تو آئینی بات آ گئی۔ مشکل جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ٹینشن آؤٹ سائڈ دی اسمبلی کے باہر ٹینشنز بڑھ رہے ہیں۔ دونوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم لاکھوں لوگوں کو لے آئیں گے اسلام آباد ڈی چوک میں، جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن سے ایک دن پہلے وہ بھی لاکھوں لوگ لائیں گے، وہ بھی لاکھوں لوگ لے آئیں گے۔ تو ایک تو یہ خدشہ، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سے پہلے ہی چونکہ چھوٹی موٹی چپکلشیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ ایک بہت افسوسناک جو بات ہوئی وہ یہی تھی کہ سندھ ہاؤس پہ ایک دھاوا بولا گیا، اس پہ حملہ ہوا۔ یہ ان گیٹ جو تھے زبردستی اس کو توڑا گیا، اندر پہنچے اور سندھ ہاؤس کے مختلف کمروں میں جو لوگ تھے اس میں یہ جو لوگ پروٹیسٹرز تھے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، نقصان پہنچایا۔ لیکن دو باتیں بہت افسوسناک ہے۔ ایک تو اس کی لیڈرشپ تھی جو اسٹریٹ ارچنز یا گلی کے یا محلے کے جو لچے لفنگے قسم کے لوگ، وہ نہیں، 2 MNA صاحبان تھے جو لیڈ کر رہے تھے کہ یہ دھاوا بولو ادھر۔ دوسرا، اسلام آباد کا جو یہ اپنا سندھ ہاؤس ہے اس کے سامنے چیف جسٹس کا گھر ہے، اور یہ ریڈ زون میں آتا ہے سارا، کیونکہ قریب ہی پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، سارے عام، تو یہ ریڈ زون ہے۔ اس ریڈ زون کے اندر کئی پولیس چوکیاں بنی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ پولیس فورس ویسے بھی گھومتی رہتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ریڈ زون میں جہاں اتنی پولیس چوکیاں بنی ہوئی ہیں چیک کرنے کے لیے کون کہاں جا رہا ہے، اس کے شناختی کارڈ اور اس کے آگے پیچھے اس کی سرچ وغیرہ کرنا، تو اتنی چوکیاں ہونے کے باوجود یہ جو حملے آور تھے وہ کیسے مختلف چوکیوں سے گزرتے ہوئے شہر کی گلیوں سے کٹھے ہوئے، اور ان کو کسی چوکی نے روکا نہیں۔ اور وہ جو فوٹو چل رہے تھے ٹی وی پہ اس میں آپ دیکھیں تو سندھ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے جیسے یہ دھاوا بول رہے اس کو توڑنے کے لیے پولیس والے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ تماشائی تھے یا قانون کی انفورسمنٹ کے لیے آپ ریڈ زون میں ہیں؟ کل اگر چیف جسٹس کے گھر پہ حملہ ہو تو سامنے ہے اسی سندھ ہاؤس کے، کیا کریں گے آپ؟ کل کسی پرائم منسٹر کا گھر ہے، کل پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے، تو یہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ پولیس کا رول کیا تھا، اور وہ MNAs جو تھے کیا اب ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے اس قسم کی؟ کیوں یہ ایک پرائیویٹ گھر نہیں ہے سندھ ہاؤس، یا پنجاب ہاؤس ہے، یا بلوچستان ہاؤس ہے، یا خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، یہ وفاق کی علامت ہے، یہ ان صوبوں کی نشاندہی کرتے ہیں وفاق میں کٹھے چلنے کی۔ آپ اس پر حملہ کر کے کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ اور اس پہ کارروائی جو ہے وہ بھی معمولی قسم کی ہوئی ہے۔ افسوس تو یہ ہے اس پہ وہ جو انہوں نے کیا کہ وہ سارے بیلیبل آفینسز تھے، اور وہ
وہ جو ایک صاحب ہیں وہ تو 2 MLAs کو اسی وقت چھڑا کے لے گئے تھے شخصی ضمانت پہ، اور باقی جو تھے ان کو اگلے دن صبح کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ بات پھر میرے خیال میں پیپلز پارٹی والوں نے پھر وہ ڈسٹرکٹ کورٹ گئے اسلام آباد، وہ اپنی FIR الگ داخل کرانا چاہتے تھے کہ یہ جو سرکاری FIR ہوئی ہے یہ صحیح نہیں ہے اور حقائق میں مبنی نہیں ہے. تو انہوں نے الگ FIR ڈسٹرکٹ کورٹ کے حکم سے الگ داخل کروائی ہے، اور یہ ایشو سپریم کورٹ میں بھی آیا سیٹرڈے کو. جب یہ ایشوز آئے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک پٹیشن آئی کہ صاحب وہ ڈیمانسٹریشن دونوں پارٹیز کر رہی ہیں کہ 27 کو ہم لاکھوں کے لوگ لے آئیں گے، تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا صورتحال بنے گی. تو سپریم کورٹ کے جو جسٹس صاحبان تھے انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ بھائی یہ جو سرکاری عمارتیں ہیں، سندھ ہاؤس ہو گیا یا پارلیمنٹ ہاؤس ہو گیا یا پنجاب ہاؤس ہو گیا یا کوئی اور، کیا ان پہ اگر حملہ ہو اور ایک پرائیویٹ گھر پہ حملہ ہو کوئی فرق ہے؟ کیا یہ بھی بیلیبل ہو جائیں گے؟ جس سرکار کل پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہاں پہ قریب، اس پہ بھی دھاوا بولا جائے تو اسی طرح ہوگا؟ اس کو آپ اس طرح لائٹلی لیں گے آپ؟ تو یہیں پر اگر ریفرنس پہ نا بات کریں یا کچھ ہے آپ کو کچھ اور بات یہ نا چاہ رہے ہیں؟ کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ایشو جو ہے کیونکہ اس پہ کافی تفصیلاً بحث ہونی ہے، تو سپریم یہ تو فائل ہوا نا سیٹرڈے کو، اب نوٹس ایشو ہو گئے ہیں، نوٹس مختلف پارٹیز کو ایشو ہے کہ بھئی آپ آؤ، آپ کے کیا کہنا ہے، ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو سے. تو اب منڈے آج پھر ہے نا 8 سے شروع ہوگا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس کی روزانہ ہیئرنگ کریں گے چونکہ بڑا اہم معاملہ ہے اور ارجنسی ہے. تو لگتا یہی ہے کہ 1 یا 2 دن کے اندر جو بھی ہیئرنگز ہوں گی، مسلسل سپریم کورٹ نے کہا ہیئرنگز ہوگی اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا. اب وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو سپریم کورٹ کی مرضی پہ منحصر ہے اور جو آرگیومنٹس اس کے سامنے آئیں گے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن پیش ہونے کے ساتھ جو آؤٹ سائڈ دی اسمبلی جو ٹینشنز بلڈ ہو رہے تھے، جس کی مثال ایک میں نے دی اور سندھ ہاؤس پہ حملہ، اس کے علاوہ اور بھی ہیں چھوٹی موٹی، وہ جو پارلیمنٹ لاجز پہ بھی ایک ایشو ہوا اسی انداز سے. کوئی وہ انصار الاسلام وہ پہنچ گئے وہاں پہ، وہ لاٹھی بردار گروپ ہے مخالف پارٹی کا، پھر وہ پولیس پہنچی ان کو نکالنے کے لیے. تو یہ جو باہر کا ٹینشنز بڑھ رہے ہیں اور پھر یہ لاکھوں کا مجمع، اس پہ کیا ہوتا ہے، مطلب کہ ایک خدشات بڑھ رہے ہیں کہ صورتحال اگلے ہفتے میں کس انداز سے پیش آئے گی. میرے خیال میں پاکستان کے جو باقی لوگ ہیں سارے پریشان ہیں اور ہر ایک کی آنکھ لگی ہوئی ہے کہ بھئی سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان بار کونسل نے ریفرنس کیا ہے وہ ملکی مفاد میں، میری نظر سے اس کا فیصلہ کیا آتا ہے وہ تو آج سے بات شروع ہوگی. دوسرا ریفرنس صدر کی طرف سے بھی گیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو ووٹ دینے جو اوپن ابھی بات ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اوپنلی کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے PTI کو، کیا ہم اجلاس سے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں یا آپ ان سے رائے مانگیے سپریم کورٹ سے؟ آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ صاحب یہ ایک بہت اہم پریزیڈینشل ریفرنس جو ہے وہ آج، بلکہ اس وقت جب ہم بات کریں، ہم فائل ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور رات کو کیبنٹ نے بھی اس کی منظوری دے دی تھی. اب اس پہ جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آئین کی جو آرٹیکل ہے 63A، جس میں ممبرس کی ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر کیا گیا ہے، تو حکومت نے اس ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ سے یہ ہدایات یا گائیڈنس مانگی ہے کہ صاحب یہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک سوالات ہوتے ہیں، اور اس میں ایک سوال یہ ان سے پوچھا سپریم کورٹ سے کہ آیا جو لوگ
منحرف ہو گئے ہیں پارٹی سے، چونکہ آئین میں ہے کہ 3 ایشوز ہیں جس پہ ممبر جو ہے اگر حکومت کے کہنے پہ ووٹ نہ دے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ ایک تو آئین کی امینڈمنٹ ہو، حکومت پیش کرتی ہے اور حکومت کی پارٹی کا ممبر اس پہ ووٹ نہ دے تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ دوسرا بجٹ پیش ہو اور بجٹ پیش کرنے پہ اس کے مخالف ووٹ دے تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ تیسرا پرائم منسٹر کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس جب آئے اس پہ ووٹ نہ دے تو ڈسکوالیفائی ہو جاتے۔ جو 3 ہیں جس کی وجوہات کی بنا پر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ سے یہ گائیڈنس مانگی گئی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا، اوپنلی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، تو آیا اگر وہ اسمبلی میں آئیں بھی اور اگر ووٹ بھی دیں، جنہوں نے پہلے ہی کہا کہ ہم آپ کے خلاف ہیں نہیں دیں گے، تو اسپیکر جو ہے ان کے ووٹ کو کاؤنٹ کرے یا کاؤنٹ نہ کرے۔ ٹھیک۔ تو ایک اور بھی سوال ہے، تو یہ سوال آئے گا، اب سپریم کورٹ میں آج فائل ہوگا، آج یا کل بحث ہوگی، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا پھر اسی ملازمت سے بات صاف ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر ہے رشیا اور یوکرین کے معاملات پہ۔ چائنا نے کہا ہے، چائنا نے کنڈیم کیا ہے جو امریکہ نے رشیا پہ پابندی لگائی ہے، امریکن اور ویسٹرن کنٹریز جو پابندیاں لگائی ہیں۔ امریکن صدر کہتے ہیں کہ پیوٹن جو ہے وہ جنگی مجرم ہے، اس کو قرار دیا گیا ہے۔ آج کی صورتحال، لیٹسٹ صورتحال کیا ہے؟ صاحب یہ بہت ہی اہم ایشو ہے، بہت ہی اہم ایشو دنیا کے لیے، اور حالات کی سنگینی بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا میں اور جو ممالک ہیں، یورپ کے ہوں، خاص طور پر ایشیا اور افریقہ کے، وہ اس خیال میں تھے کہ بھائی یہ اس سرد جنگ کو آپ گرم کر رہے ہیں اور کوئی تصفیہ کرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ یوکرین اور روس کی جو لڑائی ہوئی اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ جی نیٹو کو روس کی سرحد پر نہ لایا جائے، یوکرین کو نیٹو میں شامل نہ کریں، اس کے علاوہ کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ ایشو پیدا ہی یہاں سے ہوا کہ نیٹو اور امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ نہیں، یوکرین کو شامل کریں نیٹو میں تاکہ نیٹو کی اور امریکہ کی فوجیں روس کی بارڈر پہ پہنچیں۔ اس سے یہ جھگڑا ہوا۔ اب وہ اس کا تصفیہ تو ہو سکتا تھا۔ یورپ میں خاص طور پر جرمنی اور فرانس، ان کے لیڈرز نے بڑی کوشش کی کہ یہ بات نہ بڑھے، اور اگر لڑائی شروع بھی ہو گئی ہے تو اس کو کوشش کر کے تصفیہ کرا لیں، بات کو بڑھنے نہ دیں۔ لیکن کچھ اور ممالک بھی ہیں جو بات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور نیٹو جو ہے ان کی یہ اسسمنٹ ہے، یہ میں نے جو پڑھا ہے، امریکن جو تھنک ٹینکس ہیں ان میں سے کچھ کی یہ سوچ ہے کہ یہ موقع ہے جو روس کو اور کمزور کرنے کا، آپ اس کو اس لڑائی میں لمبا کرتے جاؤ تاکہ، اور اس میں یوکرین کی ہر قسم کی مدد ہو رہی ہے۔ یوکرین کی اپنی طور تو ہے نہیں نا، میزائلز بھی امریکہ اور نیٹو دے رہا ہے یا یورپ دے رہا ہے، فائٹر جیٹس بھی دے رہا ہے، ٹینکس بھی دے رہا ہے، آرمڈ کارز بھی دے رہا ہے۔ اب وہاں سے مرسنریز یا رضاکار لڑنے کے لیے وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو مطلب وہ کوشش کرے کہ بھائی لڑائی ختم نہ ہو، بڑھتی جائے، اب بڑھتی جائے اس وجہ سے کہ اس میں ان کی سوچ یہ ہے کہ جتنی بڑھے گی اتنی رشیا کمزور ہوگی، اور آئندہ ہمارے سامنے وہ زیادہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اب یہ باقی دنیا والے دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ تشویش ہو رہی ہے چین کو کہ اگر چین اور روس کے تعلقات بہت قریب بڑھ رہے ہیں، بہت اچھے ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان،
اور اب چین کی یہ کوشش تھی کہ بھائی وہ جو پرانے زمانے والا یونیپولر ورلڈ تھا، ایک کہ جو امریکہ سب سے سپر پاور تھا، باقی کوئی اس کے قریب بھی نہیں تھا، سیکنڈ لیول پہ بھی کوئی قریب نہیں. اب وہ صورت بدل رہی تھی پچھلے 10-15 برسوں میں. چائنا پاورفل ہو گیا، روس بھی بہت پاورفل ہو گیا تھا. اب امریکہ کی کوشش ہے کہ ان کو ابھی کنٹرول کرو ورنہ حالات ہمارے کنٹرول سے نکل جائیں گے. اب چین دیکھ رہا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اگر اس وقت میں روس کو انہوں نے بہت کمزور کر لیا تو پھر ہمارے اوپر ان کی نظر پڑے گی اور چین کی پھر روس مدد بھی نہیں کر پائے گا اتنی، مثلا اگر ضرورت پڑی تو چین تو اس وقت امریکہ کو، جس طرح آپ نے کہا نا کہ چین امریکہ کی ان پالیسی سے نہ صرف متفق نہیں بلکہ ان کے خلاف بڑے بیانات دے رہا ہے. اور ابھی 2 دن پہلے امریکی صدر اور چینی صدر کے درمیان 2 گھنٹے کی گفتگو ہوئی فون پر، جس سے تعلقات بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہو گئے. چونکہ جو رپورٹس تھی ان میں پتہ چلا کہ بائیڈن صاحب نے، جو امریکی صدر ہے، بہت سخت زبان استعمال کی. چین کے پریزیڈنٹ جو ہے شی صاحب، ان کے خلاف، اور ان کو ایک لحاظ سے تھریٹ کیا کہ آپ نے روس کی مدد نہیں کرے گی، اگر کی آپ کی نے مدد کی تو ہم آپ کے خلاف سخت کارروائیاں کریں گے. اب چین کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو آج سے 20-30 سال پہلے تھی کہ چپ کر کے یہ باتیں برداشت کر لے. تو انہوں نے اس پہ بڑا ریزنٹ کیا، ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ اس قسم کی بات ہمارے ساتھ کرنا یہ چین کی توہین ہے، آپ ہمارے صدر کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کریں. تو امریکہ اور چین کے تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آئی اس گفتگو سے. اس سلسلے میں ہندوستان کو بھی خبردار کیا ہے امریکہ نے کہ آپ تیل خریدنا بند کر دو رشیا سے، ورنہ آپ کی بھی مثال بنائی جائے گی. یہ کہا ہے، تھریٹ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان نے پھر بھی تیل خریدا ہے روس سے. انڈیا نے اپنی پوزیشن جو ہے ایسی رکھی ہے اور اس میں بڑی حد تک اس کی فارن پالیسی بڑی کامیاب رہی ہے. حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے انسان نے. روس سے بھی اس کے بہت پرانے تعلقات ہیں اور ساتھ ساتھ اس نے امریکہ سے بھی بہت اچھے تعلقات رکھے ہیں. یہ ان ممالک میں ہے جن دونوں جو ہے، روس بھی اور امریکہ بھی، اس کی مدد اور تعاون کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب امریکہ نے انڈیا کو وہ جو کواد ہے چین کے خلاف، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور انڈیا، کہ یہ 4 ملٹری پاور ہو چین کے خلاف، اس میں بھی شامل ہے. اور رشیا کے ساتھ بھی ہندوستان کا بہت پرانا ڈیفنس پیکٹ ہے، وہ بھی چل رہا ہے. اور ابھی امریکہ نے کہا کہ جو مت خریدو تیل، انہوں نے تیل خرید ہے روس سے. پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ وہ جو میزائل سسٹم ہے ان کا S-400، اور کہا مت خریدو آپ ان سے، انہوں نے وہ بھی خرید لیا. امریکہ کچھ نہیں کر پایا. تو مطلب یہ اپنے ملک کو، آپ اگر اکنامکلی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، کوئی ملک کھڑا ہے، تو اس کو تھریٹن کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. نہیں، تھریٹن تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کو ڈرایا نہیں جا سکتا. ڈرایا نہیں جائے گا. مطلب کوئی ٹھیک ہے، تو وہ اس سے کچھ نہیں ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ 2 صورتیں ظاہر ہو رہی ہیں. ایک تو لڑائی کو صلح کرانے کے لیے مغربی ممالک سے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے، اور دوسرا امریکہ اور چین کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند دنوں یا ہفتوں میں معاملات بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہوتے رہیں گے. ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.